ایک مہینہ رمضان المبارک میں جس طرح گزارے ہیں، رمضان کے بعد بھی اسی طرح سے گزارے۔ جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، اللہ ان کے گھروں کو آباد رکھتا ہے۔ ان خیرات کا اظہار مولانا صوفی ارشد چشتی ابوالعلی سجاد نشین خانقاہ صوفیہ ابوالعلا نے منڈی میرالم میں ایک دینی اجتماع کو مخاطب کرتے ہوئے کیا۔ جو پرستش کے قابل ہے، خالق تو ہی ہے جو ہمارا پالنہار ہے۔ بارہا ہم نے پکار کر کہا، لیکن عزیزان گرامی قدر، جہاں رمضان کا مہینہ ہم سے دور ہوا، ہم سے جدا ہوا، ہم نے فوری اس بات کو بھلا دیا کہ مسلسل ہم اللہ کی عبادت کرنے والے، ہم اللہ تیرے ہی بندے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ جو ہم بار بار کہتے رہے، ہم نے بھلا دیا۔ اور عزیزان گرامی، پھر وہی ہماری زندگی ہو گئی کہ ہم نے پھر نمازوں کو خیر آباد کر دیا۔ جو مسجدیں جو آباد تھی، ان مسجدوں کو ہم نے ویران کر دیا۔ جو حسن سلوک ہماری زندگیوں میں تھا، ہم نے اس کو بھلا دیا۔ جو خیر خیرات ہم نے کی تھی، اس خیر خیرات کو ہم نے بھلا دیا۔ پھر ہمارا مزاج وہی جھڑکی، گالی گفتار اور ہوٹلوں کو آباد کرنے والے بن گئے۔ عزیزان گرامی قدر، اس بار تو رمضان المقدس کے مہینے میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ نوجوان طبقہ تقریباً پھر ہوٹلوں کو آباد کرتا ہی نظر آیا۔ ہوٹلوں کو آباد کرتا ہوا، چائے کے ڈبوں کو آباد کرتا ہوا، پان کے ڈبوں کو آباد کرتا ہوا ہی نظر آیا۔ چبوتروں کے اوپر وہی ٹھیٹھی ٹھاٹا کرتا ہوا نوجوان نظر آیا۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، میرا سوال یہ ہے کہ نوجوان کب بیدار ہوگا؟ قوم مسلم، تمہارے اندر شعور کس وقت بیدار ہوگا؟ جبکہ خالق نے رمضان کا تم کو مہینہ دیا تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ لعلہم تتقون فرمایا تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ ہم نے بظاہر طور پر اپنا اسلام کا لبادہ ہم نے اوڑھ لیا تھا، لیکن اسلام کی روح ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ اسلام کی روح سے ہمیں کوئی تعلق نہیں رہا۔ اگر تعلق ہوتا تو بعد رمضان بھی ہم وہی ہوتے جو رمضان کے مہینے میں تھے۔ ہم بعد رمضان بھی وہی ہوتے جو رمضان کے مہینے میں تھے۔ جو ہی ہم نے عید کی نماز، فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد میں ہم نے عید کی نماز ادا کی، پھر ہم نے فوری تھیٹروں کا رخ کر لیا۔ 11 بجے کا شو ہوا تو عزیزان گرامی قدر 2-2:30 بجے تک ہم نے 11 سے 2-2:30 بجے تک ہم نے شو دیکھا۔ اس کے بعد میں گھر کو آئے تو تھکے ماندے تھے۔ عصر کی نماز کو ہم نے بستر میں ضائع کر دیا۔ اس کے بعد میں مغرب میں اٹھے تو تھکے ماندے بیٹھے رہے۔ اس کے بعد میں عشاء آئی تو پھر عید کے رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے اہل و عیال کے ساتھ نکل پڑے۔ لیکن اس بات کو بھلا دیا کہ میں وہی تھا جس نے 1 مہینے تک اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا تھا، اپنے دوست احباب کو چھوڑ دیا تھا۔ سب سے تعلق ضرور تھا، لیکن میرا تعلق سب سے زیادہ تھا تو خالق کائنات سے تھا۔ اس کے گھر کو آباد کرنے والا، اس کی مسجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد کرنے والا تھا، اپنے سجدوں سے آباد کرنے والا تھا۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے اس بات کے اوپر کہ ہم وہ بھول چکے ہیں کہ رمضان کے مسلمان تھے۔ ہم رمضان کے حد تک ہی مسلمان تھے۔ ہمیں یاد نہیں ہے کہ حقیقی مسلمان ہم ہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کی وحدانیت کو مانا ہے، رسول کی رسالت کو مانا ہے، اس کی کتابوں پہ ایمان لائے، تقدیروں کے اوپر ایمان لائے ہیں۔ ہم نے اللہ کے احکامات کی پابندی کی ہے، اس کے انبیاء کے اوپر ہم ایمان لائے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کے احکامات کی پابندی کریں۔ لیکن افسوس در افسوس شد افسوس عزیزان گرامی قدر، ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم نے اس بات کو بھلا دیا ہے کہ ہم مسلمان قوم ہیں۔ ہم کو اللہ نے، ہمارا انتخاب ہوا ہے کہ اس کی ہم عبادت کریں۔ ہمارا انتخاب ہوا ہے کہ اس کے احکامات کی پابندی کرے۔ ہمارا انتخاب ہوا ہے کہ اس کے حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، جہاں تقوی، پرہیزگاری ہمارے اندر اصلاح رمضان کے رہتے ہوئے آئی تھی، رمضان جیسے ہی گیا پھر ہم نے اس کو خیرآباد کر دیا، خرابات کر دیا۔ افسوس ہوتا ہے عزیزان گرامی قدر کہ ہم ہماری زندگیوں کو کس سمت لے جا رہے ہیں اور دیکھ نہیں رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کا عالم کیا ہو گیا ہے۔ مسلمانوں، یاد رکھو، جب تک تم اللہ کے بندے نہیں بنو گے، اس وقت تک سرخروئی اور کامیابی تمہارے قدم نہیں چومے گی۔ کیونکہ یہ قوم مسلم وہی ہے جس نے 313 ہو کر 1000 کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا تھا، 1000 کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ تو کیا تھا؟ ایمانی قوت تھی، ایمانی شجاعت تھی ان کے اندر، ایمان ان کا اتنا مضبوط تھا۔ لیکن آج ہمارا ایمان صرف رمضان کی حد تک رہ گیا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تو خالق تو ازل سے ہے اور ہمیشہ کا رہنے والا ہے۔ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ حی القیوم ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔
وہ سمیع اور بصیر ہے، وہ سننے والا ہے اور وہ دیکھنے والا ہے. لیکن عزیزان گرامی قدر، ہم نے یہ جو ڈھونگ کیا تھا عبادت کا، تو ہم نے اللہ کی عبادت نہیں کی تھی، بلکہ ہماری عبادت رمضان کے لیے تھی. ہم نے عبادت کی تھی رمضان کے لیے کی تھی. مسجدوں کا عالم یہ تھا کہ جو یہ ہزارہاں لوگ سڑکوں پہ نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے. لیکن آج پھر وہی ایک صف، پھر وہی دو صف. اللہ کے لیے جو ہے اللہ کے گھر کو آباد رکھو، اپنی پیشانیوں کو جو ہے سکون دو، اللہ کے آگے سجدہ کر کر جو ہے اپنی پیشانیوں کو سکون دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی معراج اس کی نماز سجدے میں ہے. مومن کی معراج نماز ہے. لیکن عزیزان گرامی قدر، ہم کو معراج کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو جو ہے نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو سجدے کی ضرورت نہیں ہے. قوم مسلم جب لٹے گی پٹے گی تو اس وقت اللہ یاد آئے گا، اس وقت اللہ یاد آئے گا. لیکن عزیزان گرامی قدر، خدا نہ خواستہ یہ نوبت ہمارے